یہ کس طرح کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے؟ 7 ہمارے ایم این اے اغوا کیے ہوئے ہیں، پنجاب ہاؤس میں رکھے ہیں، اور ہمارے 2 ایم این اے ایسے ہیں جو بیرون ملک تھے اور ہم نے ان کو کہا کہ مت آؤ اور یہ پھر بھی آئے۔ ان میں سے چند ایسے تھے جو پہلے سے ان کی کمٹمنٹس تھی تو بیرون ملک سے بھی آ گئے، اور ہم نے یعنی عمر ایوب خان نے 7 دن پہلے سب کو کہا ہوا تھا ان تمام کو کہ انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ، لیکن میرا خیال ہے کہ والہانہ پن تھا، لگاؤ تھا ان کا کہ وہ آئے، ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے سینیٹر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ اپنی مرضی سے، خوشی سے، والہانہ پن سے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں اور وہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کچھ کہیں گے شریف افضل مروت صاحب کے اس دعوے کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جی ہمارے ایم این اے ہیں، سینیٹر نہیں ہے، لیکن ایم این اے از مور امپورٹنٹ دین سینیٹر کیونکہ وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے اس طرح ہے کہ اگر آپ کو پارٹی نے کہا تھا کہ آپ لوگ باہر رہو یا آپ لوگ انڈر گراؤنڈ رہو، تو سوال تو اٹھتا ہے کہ آپ کیوں باہر نکلے ہو۔ مطلب میرا بھی یہ سوال اٹھے گا کہ یہ کیوں ہے، مطلب آپ سپورٹ کر رہے ہیں جو شریف افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگوں کا مسئلہ ہے، کسی اور نے ان کو برگلایا نہیں ہے۔ مسئلہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسئلہ کسی حد تک یہ ہے کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس سچویشن میں باہر نہ نکلو تو پھر آپ کیوں نکل رہے ہو؟ جب آپ کو پتہ ہے آپ ولنریبلٹی آپ کی ہو سکتی ہے، آپ کیوں نکل رہے ہو؟ تو کسی حد تک وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اینڈ آئی ایگری ود ہم، کسی حد تک بالکل یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ کہہ دینا کہ ان لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے اور وہ خود یہ کر رہے ہیں اور ادھر کر رہے ہیں، اس پہ میں کوشچن مارک کروں گا، میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا، لیکن میں اس پہ کوشچن مارک کر کے اس کی تحقیق ضرور کراؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ چیز نہیں ہوئی، آج تو امینڈمنٹ پاس ہوتے ہوتے رہے گی۔ دیکھیں یہ تو ابھی دیکھیں یہ ساری چیزیں آفٹر میتھ میں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں جب کوئی لیٹس پٹ لائک دس، جیسے اب کہہ رہے تھے نا کہ واؤڈر صاحب نے کہا تھا کہ میں تو ادھر کوئی چائے پینے تو نہیں آیا۔ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ وہ واقعی جو اس طرح ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے 3 ایسے لوگوں کو چنا، 3 ایسے بلکہ 4 ایسے لوگوں کو چنا کہ جن کا بیک گراؤنڈ ان کے بیک گراؤنڈ سے نہیں ملتا۔ ایک ٹھیک ہے ان کے الائد ہے، وہ ایمل ولی صاحب ہے، ان کو چنا ان لوگوں نے ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ پھر ایک واوڈا صاحب ہیں، ایک محسن نقوی صاحب ہیں اور ایک کاکڑ صاحب ہیں۔ یہ 3 ایسے ہیں جو ان کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ اچھا انڈیپینڈنٹ نارملی تو ہم سمجھتے تھے کسی اور طریقے سے، واڈا صاحب بھی تو آپ کے پروڈکٹ نہیں ہیں۔ دیکھیں میرے خیال میں واڈا صاحب نے ہم سے سٹارٹ لیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی سٹارٹ دیا تھا ویسے، ہاں جو بھی ہے وہ اس میں وہ اپنے عمران اسماعیل صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے، تو اس بیسس پہ وہ سٹارٹ ہوئے تھے اپنی جگہ۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان کو کہا گیا تھا کہ کالی آندھی آئے گی اور یہ ساری چیزیں چینج ہو جائے گی، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کراچی کے ساحل کی طرف ایک بڑی تیز آندھی آ رہی ہے، اس سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے ایک کالی آندھی تھی جو اپنی موت خود ہی مر گئی۔ لیکن کون کس کی بات؟ یہ جو چینج آنا چاہ رہے تھے نا، یہ آئینی ترمیم تھی۔ دیکھیے یہ آئینی سے زیادہ آہنی ترمیم لے کر آ رہے تھے، کیونکہ اس سے اسٹرینتھن جو تھی نا، اس سے اسٹرینتھن میرے لحاظ سے پارلیمنٹ سے زیادہ یہ اور حلقوں کو اسٹرینتھن کرتی تھی۔ یہ آپ کا جو بیلنس آف پاور ہے وہ شفٹ ہو رہا تھا۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو پرنسپل آف ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہے، یہ سیگریگیشنز آف پاور ہے، جس میں آپ ایگزیکٹو کو، آپ جوڈیشری کو اور آپ لیجسلیشن کو، ان لیجسلیٹرز کو، ان تینوں کو سیگریگیٹ کرتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے نیچے لے کر آ رہی تھی۔ سو دیٹ مینس ناؤ جوڈیشری وڈ بی مینیپولیٹڈ بائی دی ایگزیکٹو۔